نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت 1926 میں شروع کر کے 1944 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے جو بنیاد ڈالی، جو دعوتی فکر، جو ان کو اسلوب اور جو ان کی حکمت، وہ مختلف اکابر نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی حیات کو مختلف پہلو سے بیان کیا اور مفصل بیان کیا ہے اور کمال کیا ہے۔ جس نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو یا ان کی جماعت کو یا ان کی فکر کو سمجھنا ہو تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور دوسرا کام کیا ہے، حضرت نعمانی صاحب، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکمت کو جو بیان کیا ہے اور تبلیغی جماعت کے اصول کو جو بیان کیا ہے وہ کمال کا کیا ہے۔ جنہوں نے ان کی حکمت کو، تبلیغی اصولوں کو اور تبلیغی کام کو سمجھنا ہو تو ان کی کتاب کا مطالعہ کرے۔ اسی طرح تبلیغی تحریک اور اس کے بانی، اس کو بیان کیا ہے خود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو صاحبزادے ہیں حضرت کے۔ حضرت چونکہ 1944 میں تشریف لے گیا تو 1944 سے 65 تک حضرت مولانا یوسف صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو باہر کا کام پھیلا ہے دنیا میں اور خصوصاً وسط ایشیا میں اور یورپ تک پھیل گیا، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں، کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کا درد، ان کا قرآن، ان کی فکر ہے، ان کی وجہ۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ بھی کمال لکھا ہے، پڑھنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں، جس طرح میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، یعنی دونوں بھائی شیخین، ہم دارالعلوم کراچی میں ہم طلباء اور عملہ کہتے ہیں شیخین، یعنی شیخین سے مراد میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب اور میرے استاد محترم حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو شیخین فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ حضرت شیخ الحدیث ذکر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، آخری عمر وہیں گزاری حضرت نے، یا اسفار میں ہوتے تھے حضرت، یہاں تک کہ ان کا سفر میں ہی انتقال ہوا، سفر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو وہ خطوط لکھتے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں عروج تک پہنچانا ہے، انہیں صاحب اعمال بنانا ہے، صاحب کردار بنانا ہے، ان کو تکبر سے بچانا ہے، ان کو غرور سے بچانا ہے، ان کے مغروریت سے بچانا ہے، ان کو ریاکاری سے بچانا ہے، ان کو فتنوں سے بچانا ہے، ان کو گناہ سے بچانا ہے۔ وہ فکر کرتے تھے اور خطوط لکھتے تھے حضرت شیخ الحدیث ذکر رحمۃ اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے خیر خواہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب نے کہا، تو انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میرے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہیں فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کہیں استدراج تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی فکر اور یہ جو کوڑھا نے اور یہ جو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ استدراج کیوں نہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، خود نفیت بات کی کہ استدراج نہیں، یہ اللہ کے یہاں قبولیت ہے، اللہ نے آپ سے کام لیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کا مطالعہ کیا جائے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جو لکھے، جیسے میرے استاد محترم کے لیے خطوط لکھتے تھے شیخ الحدیث ذکر رحمہ اللہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی، اور بھی اکابر لکھتے تھے، اور بھی اکابر ذمہ داری، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، بڑے مفتی، بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عابد، بڑے زاہد، اس کے باوجود ان کا ہاتھ دیا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں نے جو مطالعہ کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سارے سر آنکھوں پر، سارے بڑے لوگ ہیں، لیکن جو اتباع سنت اور عارف باللہ جن کو کہا جا سکتا ہے، متبع سنت جن کو کہا جا سکتا ہے، سب سے بڑھیا وہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے۔ اور وہ آپ اندازہ کریں کہ ان پڑھ ہیں، یعنی دینی اعتبار سے کوئی فارغ و تحصیل نہیں ہے، درس نظامی نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے دارالعلوم کراچی کے صدر اپنے بعد انہی کو بنایا ہے، کمال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو خلفاء سارے بڑے لوگ ہیں، لیکن حضرت عارفی رحمۃ اللہ سب سے زیادہ جو معرفت رکھتے تھے، جو سنت کا علم رکھتے تھے، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو میرے استاد محترم۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جو خلاصہ نکلتا ہے، جو فکر اور جو کڑھن
جو کام کا اسلوب نکلتا ہے. تو میرے عزیزو میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو مولانا اسد صاحب نے بنیاد ڈالی، مولانا اسد صاحب کی جو جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں، جو نظام الدین سے ریلیٹڈ جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں، بعین ہی وہی فکر ہے، وہی طرز عمل ہے، وہی حکمت ہے، وہی درد ہے، وہی کڑھن ہے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 65 تک مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 95 تک تھا. یہ تین حضرات کی جو فکر اور درد اور کڑھن، طرز عمل، حکمت اور اصول اور اعمال اور کردار، جو یہ چاہتے تھے بعین ہی آپ کو وہ چیز دیکھنے کو ملے گی. نظام الدین کے تحت جو جماعتیں چل رہی ہیں وہ پاکستان میں چل رہی ہیں، وہ انڈیا میں چل رہی ہیں، بنگلہ دیش میں چل رہی ہیں، یا دنیا میں چل رہی ہیں. پوری دنیا کا کونا کونا گھوم کر ان کو اپنی آنکھوں سے دیتے کہتے بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے منع کیا ہے کہ ریونڈ کے لیے کوئی جملہ نہ کہو، ریونڈ کی مخالفت نہ کرو، ریونڈ کے بارے میں کوئی ایک غیبت یا کوئی بہتان یا الزام تراشی یا کوئی ان کی نفی یا ان کے بارے میں کوئی کلمہ نہ کہو. تو میں کٹان نہیں کہتا، میں موازنہ بھی نہیں کرتا، میں مقابلہ بھی ان کے نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ وہ بھی برابری، لیکن یہ کہتا ہوں کہ ان حضرات تینوں کی جو فکر تھی، جو وہ چاہتے تھے، آج مولانا صاحب کے نیچے جو نظام الدین جماعتیں چلا رہا ہے وہ طرز عمل وہی انہی کا ہے، انہی کی فکر ہے، انہی کا اسلوب ہے، انہی کی حکمت ہے. آپ ان کو قریب سے دیکھیے، اپنی مسجد میں ان کی جماعتوں کو بلوائیے، آپ کو پتہ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا تبلیغی جماعت کہتے کسے ہیں، ان کا کڑھن، ان کا اعمال کا نتیجہ اور اثرات کیسے آتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور عمل کیجیے.